बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त जज नंबर 2, आने वाले दिनों में जज नंबर 1 बनने जा रहे हैं। उनके उस फैसले में जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूटा, उस फैसले में प्रॉब्लम क्या है, आगे क्या होगा ये तो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन उस फैसले में प्रॉब्लम क्या है, खराबी क्या है, खामी क्या है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला कैसे एक फ्लॉड फैसला है, ये अभी आपके सामने रखते हैं। फैसला आ चुका है, पब्लिक प्रॉपर्टी, अब इस पर बात की जा सकती है। मैटर सब जुडिस होता है तो उस पर बात नहीं करते, यह अदालत कहती है। लेकिन अब चूंकि फैसला आ चुका है तो फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है। दूसरा, इमरान खान साहब को और उनके साथ साथ उनके सपोर्टर्स को फर्क क्यों नहीं पड़ता। इमरान खान के खिलाफ उनके सियासी मुखालिफिन मुहिम चला रहे हैं, गैर सियासी मुखालिफिन मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ इदारा जाती मुखालिफिन मुहिम चला रहे हैं, गैर इदारा जाती मुखालिफिन मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ उनके सहाफ़ती मुखालिफिन अपने आकाओं के इशारे पर मुहिम चला रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। लेकिन इमरान खान को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, इसकी भी बात करेंगे। और एक मुहिम और चलाई जा रही है बड़े ज़ोर शोर के साथ। कुछ मखसूस लोग हैं, कुछ टाउट किस्म के लोग, कुछ मुलाजिम किस्म के लोग, कुछ एजेंट किस्म के लोग, कुछ लोग ऐसे जिन्हें इदारों से, बड़े बड़े सियासतदानों से मुंह पे डांट पड़ी है, और डांट भी ऐसी कि इंतहाई दर्जे की जिल्लत। वो लोग भी अब ये मुहिम चला रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन पर शदीद किस्म का दबाव है, वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, इस्तीफ़ा आने वाला है। इस मामले में क्या हो सकता है, ये लोग ये मुहिम क्यों चला रहे हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब के फैसले में खराबी क्या है। ये खराबी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अंदर से बताई गई है। उनके जो बेंच में मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद हैं, उन्होंने बताई है कि उनके फैसले में खराबी क्या है, और इससे अच्छा कोई बता नहीं सकता था काजी फाइज ईसा साहब को। उन्होंने बकिए उधेड़ कर रख दिए हैं काजी फाइज ईसा साहब के और बेंच के दोनों जज साहिबान के फैसले के अपने इख्तिलाफी नोट में। वो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हाफिज कुरान केस था जिसमें वो बातें ज़ेर बहस आई जो केस का हिस्सा नहीं थी। जो हाफिज कुरान बच्चे होते हैं उन्हें 20 नंबर इजाफी दिए जाते हैं। इस मामले में केस था। इस केस में से काजी फाइज ईसा साहब ने निकाला चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस और बेंच बनाने का इख्तियार, और उसके खिलाफ एक फैसला देकर बैठ गए। तो जस्टिस साहब कहते हैं, शाहिद वहीद साहब, कि इस केस में जो चीजें ज़ेरे बहस आई हैं वो केस का हिस्सा ही नहीं थी। दूसरा, वो कहते हैं कि हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का केस था। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में वो ये लिख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। आज खुद नोटिस में जो बातें ज़ेरे बहस लाई गई हैं वो केस का हिस्सा नहीं थी। 20 नंबर इजाफी देने के मामले पर अटॉर्नी जनरल और पीएमडीसी जवाब जमा कराएं। बेंचेस तश्कील देना यह चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। इंतजामी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट अपने अज खुद नोटिस साल 2022 के अज खुद नोटिस नंबर 4 में यह करार दे चुकी है अदालत कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं, और ये 5 जजेस ने फैसला दिया था। यहां 2 जजेस इस बारे में फैसला दे रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं उठा सकते। 2 जजेस जो एतराज उठा रहे हैं वहां वो ये बता रहे हैं कि एतराज नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। और उन्होंने कहा कि मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। जहां बैठ के फैसला कर रहे हैं वो भी उसी कानून के तहत बनाए जिस पर आप फैसला कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, तो अगस्त 2021 में आप खुद चीफ जस्टिस ना होते हुए आज खुद नोटिस ले रहे थे। ये जो आपके लिए सबसे ज्यादा तारीफ का बाइस बना था, फैजाबाद धरना केस, वो भी आपने आज खुद नोटिस लिया था। और आप चीफ जस्टिस ना होते हुए आज खुद नोटिस ले रहे थे। आप चीफ जस्टिस के इख्तियार पर बात कर रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? माहिरीन कानून कह रहे हैं ये नहीं हो सकता जो जस्टिस काजी फाइज साहब कह रहे हैं। और उसके बाद आप टाइमिंग देखें चीज़ों की। जस्टिस साहब जब ये बातें कर रहे हैं तो उससे पहले ये बातें सबसे पहले रीमा उमर साहिबा ने की, फिर उसके बाद ये बातें हमें हुकूमत के लोग करते नजर आए, हुकूमत के वकला करते नजर आए,
پھر اس کے بعد یہ باتیں ہمیں پارلیمان میں حکمران جماعت کے لوگ کرتے نظر آئے، پھر یہ باتیں عدالت میں ہوئیں، اور اس کے بعد جو باتیں عدالت میں ہوئیں وہ باتیں پھر پارلیمان میں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا، اور جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے، اس فیصلے کے آنے کے بعد پارلیمان اس کے حق میں تقریریں ہوئیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیوریٹو ریویو تھا وہ حکومت نے واپس لینے کے لیے صدر پاکستان کو خط لکھ دیا۔ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں کیوریٹو ریویو تھا، اب وہ واپس لینے کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ ٹائمنگ دیکھیں آپ کہ کیا چیز کہاں کیسے کنیکٹ ہو رہی ہے، تو چیزیں بڑی شک بڑھا دینے والی ہیں۔ اب یہی باتیں تمام لوگ کر رہے ہیں، کامران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 1 سال وزیر اعظم کیوں رکھ کر بیٹھے تھے، تو کامران خان صاحب ایک بات اور بھی کر رہے ہیں، اس پر میں ابھی آگے جا کر بات کروں گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب جو ہیں انہیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے خلاف حکومت مہم چلا رہی ہے، حکومت سے باہر مسلم لیگ نون کے لوگ، خاص طور پہ مریم بی مہم چلا رہی ہیں، اور وہ تو عمران خان کے سوا کسی چیز پر بات ہی نہیں کرتی۔ پھر عمران خان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے غیر سیاسی طاقتوں کی جانب سے، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی چلائی جا رہی ہے مہم غیر سیاسی طاقتوں کی جانب سے۔ ہمارے اپنے صحافی دوست بتاتے کہ انہیں کہاں سے ہدایات مل رہی ہیں اور ان کے دوستوں کو کہاں سے ہدایات مل رہی ہیں، تو یہ مہم چل رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن التوا کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا چاہے 5 رکنی یا فل بینچ ہو، تمام ججز آ جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین میں فراہم کردہ مدت 90 روز کے دوران ہو رہے ہیں یا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب اور کے پی اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے اپنے اعلیٰ ترین آئینی ماہرین سے مشاورت کی تھی، جن سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کی آئینی شق سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب مجرموں کی امپورٹڈ حکومت، ان کے سرپرست اور نہایت متنازع الیکشن کمیشن نے آئین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جہاں پر مقبولیت ہے، آج بھی گجرانوالہ اور گجرات کے حوالے سے ایک سروے آیا ہے، 31 سیٹیں نکال رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس علاقے میں کچھ 44 کے قریب سیٹیں ہیں، 13 سیٹیں نکال رہی ہے مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی کی، 31 سیٹیں 44 میں سے پاکستان تحریک انصاف نکال رہی ہے، اور یہ سرویز ابھی باقی پنجاب کے آتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے۔ تو عمران خان صاحب کو اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی گئی، ان کے خلاف کرپٹ ہے یہ مہم چلائی گئی، ان کے خلاف دہشت گرد ہے یہ مہم چلائی گئی، عمران خان کے خلاف آئین شکن ہے یہ مہم چلا لی گئی، سب کر کے دیکھ لیا ان لوگوں نے۔ اب یہ پٹاری میں سے کوئی نیا سانپ نکالیں اور نیا سانپ نکال کے عمران خان کے مخالفین پہ ڈال دیں اور وہ ڈر کے بھاگ جائیں، بس یہ رہ گیا ہے۔ لیکن لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے، اس لیے کہ یہ جو کمبینیشن ہے نا، بار بار میں کہتا ہوں، زرداری، فضل الرحمان، شہباز، نواز، مریم، ان کے ساتھ وہ ANP وغیرہ والے، یہ کمبینیشن دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے والے لوگ عمران خان کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے کہا تھا یہ ہوگا اور یہ ہوا ہے۔ اس لیے عمران خان کے مخالفین کو بھی، جو عمران خان کے حامی ہیں، ان کو بھی فرق نہیں پڑتا، اور عمران خان کو بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے مسلسل کچھ لوگ، ان میں بڑے ٹاؤٹ قسم کے رپورٹرز ہیں، ان میں بڑے ایجنٹ قسم کے اینکرز ہیں، ان میں بڑے ملازم قسم کے نیوز اینکرز، نیوز ریڈرز اور بعض دانشور ہیں، نام نہاد دانشور، یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہ شدید دباؤ ہے، بہت زبردست پریشر ہے، بندیال صاحب کسی بھی وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ فوری آ جائے گا۔ کامران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ استعفیٰ دے سکتے ہیں نہیں، انہوں نے تو مطالبہ کر دیا کہ اب آپ استعفیٰ دے دیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فرمائشی پروگرام ہے، کچھ جگہوں سے یہ فرمائشی پروگرام ہے، کچھ سیاسی غیر سیاسی جگہوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اس مہم پہ، اس ڈھول پہ چڑھ جائیں اور چڑھ کے پیٹیں ڈھول کہ چیف جسٹس صاحب پر دباؤ ہے، عدالت کے اندر سے شدید دباؤ ہے، چیف جسٹس صاحب بس اب تب کسی وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ استعفیٰ انہوں نے لکھ لیا ہے، اور اس کا وہ جہاز بنائیں گے، اور جہاز بنا کے ایسے اڑائیں گے، اور وہ اڑ کے سیدھا صدر پاکستان تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ کیوں ہے یہ دعویٰ؟
اس لیے کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ڈٹ گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے کہنے پر کوشش کر کے دیکھا گیا لیکن ناکامی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب نہیں مانتے. چیف جسٹس صاحب آئین کے مطابق فیصلہ دینے جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو راضی نہیں کیا جا سکا. یہ پہلے بھی ہوا تھا، اب بھی ہوا ہے. اور اب جب یہ مہم شروع ہو گئی، عدالت کے اندر سے کچھ آوازیں آئی ہیں تو کہا جا رہا ہے چیف جسٹس شدید دباؤ میں ہیں، چیف جسٹس کسی بھی لمحے استعفیٰ دینے والے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ آج جب سماعت ہوگی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 5 ممبر بینچ ہے اس میں سے پھر مائنس لکھا ہے، اور مائنس ہے امین الدین صاحب کے نام کے آگے، اور وہی بینچ سماعت کرے گا. تو اب 11:30 بجے سماعت شروع ہوگی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کے مطابق، اور یہ آگے چلے گا معاملہ. تو بڑی کوشش کی گئی چیف جسٹس صاحب پر دباؤ ڈالنے کی، ایسا ہو نہیں سکا، اور اب یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے. یہ لوگ اس سلسلے میں مہم کو اور آگے بڑھائیں گے، اور چیخیں مار رہے ہیں یہ لوگ جلسوں میں کھڑے ہو کر، کھڈیاں میں، باقی جگہوں پر، پریس کانفرنسز میں. یہ چیخیں ابھی آپ کو اور بڑھتی نظر آئیں گی، اور ہونا نہیں چاہیے کسی بھی صورت. اول تو وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، لیکن کسی بھی صورت اس پریشر میں نہیں آنا چاہیے. یہ چوروں کا پریشر ہے، چوروں کے اس پریشر میں چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں آنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ آئین کے مطابق فیصلہ دیں اور تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑے ہوں. جب انہوں نے قاسم سوری رولنگ پر فیصلہ دیا تھا 5-0، تب وہ بڑا اچھا تھا. انہی تمام لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ کہتے عدالت نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا، عدالت کا بہترین فیصلہ، ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار. اور کل شکر گزار نظر آنے والے لوگ آج سپریم کورٹ پر ڈنڈے سوٹے لے کر چڑھ گئے ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہی کام کیا تھا، اب بھی یہی کام کر رہے ہیں. لیکن تب اور اب کے حالات میں فرق کیا ہے؟ تب اور اب کے حالات میں فرق ہے یہ جو ہے نا، اس نے آواز دے دی ہے، سب کو آواز دیتی ہے. یہ آواز بند نہیں کی جا رہی. کوشش کی گئی ہے لیکن یہ آواز بند کرنے میں ناکامی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.